بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے، فرعون سے جو نجات عطا فرمائی، وہ بھی محرم کے مہینے میں عطا فرمائی، محرم کا مہینہ، اس لیے ان کے لیے بابرکت ہوا۔ چنانچہ محرم کی 10 تاریخ کو بنی اسرائیل والے خوشی کا دن مناتے تھے، خوشی کا دن مناتے تھے، اور خوشی کا انداز ان کا کیا ہوتا تھا؟ جیسے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے کھانے کھا لیے، اور ساتھ وہ یہ کام کرتے تھے کہ اس دن روزہ بھی رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تو ہمارا تعلق ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ یہودی بھی یہ کام کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ایک خواہش، ایک تمنا کا اظہار فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ ضرور رکھوں گا، لا اصومن التاسع، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ 10ویں کا رکھنا تو آپ سے ثابت ہو گیا، ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا کس لیے؟ کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے، ہم یہودیوں سے علیحدگی اور جدائی کا کام کریں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9ویں کا بھی رکھیں گے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے، اور علامہ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ اس معاملے میں 3 درجات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، ایک یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9ویں کا بھی رکھا جائے اور 10ویں کا بھی رکھا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ 9ویں کا بھی رکھا جائے، 10ویں کا بھی رکھا جائے اور 11 کا بھی رکھا جائے۔ انہوں نے 3 درجے اپنی کتابوں کے اندر مختلف روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے پہلے فرض تھا، اس وقت رکھا جاتا تھا، نبی پاک بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن فضیلت کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس روزے کو رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پچھلا سال جو گزرا ہے نا، اس کے اندر جو اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔